السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان رائٹس۔ جان ہو تم ایپیسوڈ 32۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان تک یہ خبر پہاڑ بن کے ٹوٹی کہ اس کے مین اڈے کے قریب کے 2 چھوٹے اڈوں کو اڑا دیا گیا۔ وہ سخت الرٹ ہوا تھا۔ ناچ گانا فوراً بند ہوا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا تو ذیشان بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا، جبکہ فون پہ آتی آفتاب شیر خان کی کال کو وہ کاٹ گیا تھا۔ دوسری جانب آفتاب شیر خان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سلطان کے وہ 2 اڈے آفتاب شیر خان نے ہی اڑائے تھے۔ وہ اندھا دھن آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ چھپ کے وار کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ سیدھا سینے پہ وار کرنے والا بندہ تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت ذیشان سلطان کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کا کال کاٹنا آفتاب شیر خان کو غصہ دلا گیا۔ یہ مجھ سے بچے گا نہیں، اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے کاظم کی جانب دیکھتے ہر لفظ کو چباتے ہوئے کہا تو کاظم دھیما سا مسکرا دیا۔ خبر پہنچ گئی ہوگی ہمارے طوفان کی۔ کاظم نے اپنی گن کی گولیاں چیک کی۔ ہم قریب ہیں، اب ہمیں گاڑی کو آگے چھوڑ کے پیدل چلنا ہوگا کیونکہ گاڑی میں خطرہ ہے۔ آفتاب شیر خان کے الفاظ پہ کاظم نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ دوسری گاڑی میں موجود مونس نے بلوٹوتھ کے ذریعے اوکے کا سائن دیا۔ یارم اور اس کی ٹیم سلطان کے اڈے کے اندر تک پہنچ گئے تھے۔ اب وہ 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ اس کی ٹیم میں 5 لوگ تھے، لیکن چھٹا بندہ کون تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ یارم کی نظر مسلسل اسی پہ تھی۔ میں شپ کی جانب پیش قدمی کرتا ہوں، کبیر تم مجھے کور کرو گے، حشام تم اندر باقی کمروں کی تلاشی لوگے۔ یہ ایریا بہت بڑا ہے، ٹیم کے سب ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ورنہ الگ ہونے کی صورت میں دشمن چوکنا بھی ہو سکتے ہیں اور ہم پہ بھاری بھی پڑ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایک دوسرے کو وہ گڈلا کہتے آگے بڑھے۔ یہ نعرہ ان کی جیت کا ضامن ہوا کرتا تھا۔ ان کی پیش قدمی پہ سلطان کے بہت سے آدمی رستے میں رکاوٹ بنے، لیکن یارم کی ٹیم پاورفل تھی۔ ایک ایک کر کے وہ بہت خاموشی سے سب کو موت کے گھاٹ اتارتے جا رہے تھے۔ ان کی منزل وہ شپ تھا جو یہاں سے جانے والا تھا۔ اس شپ کو یارم نے اپنے انڈر میں لینا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شپ کو نہیں جانے دے سکتا تھا، یہی اس کا پکا ارادہ تھا۔ دوسری جانب سلطان کنٹرول روم میں موجود کیمراز سے یارم اور اس کی ٹیم کو دیکھتا آنکھ بگولا ہو رہا تھا۔ یہ شاہ جان سے جائے گا آج، اتنا کہتے اس کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکان چھا گئی اور اس نے فوراً کال کرتے اپنے آدمیوں کو چوکنا کیا۔ شان یہ سب کاروائی ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کنٹرول روم کے مین کنیکشن تک پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ آفتاب شیر خان کی کال سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی کسی بھی وقت آ دھمکیں گے۔ چلو آ جاؤ خان، ان کا تماشا مل کے دیکھتے ہیں۔ سلطان کے کہنے پہ ذیشان نے سلطان کی جانب چونک کر دیکھا۔ تمہارے مہمان آ گئے؟ وہ مکرم شاہ، ذیشان کے پوچھنے پہ سلطان زیر لب مسکرایا۔ وہ کب کے آ چکے ہیں، لیکن جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے ہم ان سے نہیں مل سکتے۔ کیا مطلب وہ یہاں نہیں؟ ذیشان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ نہیں یار، وہ یہیں ہیں، ایک بہت ہی خاص روم میں، وہ اپنے دل کو تر و تازہ کر رہے ہیں۔ سلطان نے ایک آنکھ ونک کرتے مانی خیزی سے کہا تو ذیشان کے لب بھیجے۔ جب طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی تو ان کے بلاوے پہ ہی جائیں گے ان سے ملنے، تب تک میں شب کا کام مکمل کر لوں کیونکہ مکرم شاہ زیادہ دیر رکنے والے نہیں۔ ویسے بھی یہ شاہ جان کا عذاب ہاتھ دھو کے ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ ارے میرا موبائل شاید وہی کنٹرول روم میں رہ گیا، میں لے کے آتا ہوں، خان نے اجلت سے کہا۔ اوکے، یہاں سے لیفٹ سائڈ آنا، سلطان جلدی میں کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ خان واپس کنٹرول روم کی جانب بڑھا جہاں 3 لوگ ابھی بھی مستعدی سے یارم شاہ اور اس کے آدمیوں پہ پل پل نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ذیشان کی جانب دھیان ہی نہ دیا، جبکہ ذیشان نے سائلنسر لگی گن نکالتے تینوں کو باری باری سر کا نشانہ لیا اور اگلے ہی پل وہ تینوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ خان نے ان سکینرز کو ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ کے بٹنز کو پریس کرنے لگا۔ اس سے سسٹم ہیک کرنا تھا، لیکن یہ کس کے بس کی بات نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سسٹم بہت بڑا تھا، اسے ہیک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا سافٹ ویئر اڑایا جا سکتا تھا، جو اب خان یہی کرنے جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل سارے سکرینز آف ہو گئی اور خان وہاں سے مطمئن ہوتا باہر نکلا۔ اب اس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ باری باری سب رومز کو چیک کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید کوئی اس طرف آ رہا ہے، ہانی نے ان لڑکیوں کو چپ کروایا، جبکہ ہانی سمیت 4 لڑکیاں دروازے کے اطراف میں چھپ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا 4 مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بلیک ماسک پہن رکھے تھے، ان کی صرف آنکھیں اور ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ یارم شاہ نے اپنے ارد گرد اتنی لڑکیوں کو وہاں دیکھا تو لب بھیج کے رہ گیا۔
مطلب یہ ساری لڑکیاں وہ دوسرے ملک بھجوا رہا تھا، بیچ رہا تھا۔ یارم شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کی کھولی تو وہ شک کی جانب جا رہا تھا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی لاک لگا بڑا سا دروازہ دکھائی دیا، جس کا تالا توڑوانے ہی اندر کافی تعداد میں لڑکیاں دکھائی دی۔ سر، آپ کے پیچھے سلطان کے آدمی آ رہے ہیں، بی کیئرفل۔ بلوٹوتھ میں حشام کی آواز پہ یارم چوکنا ہوا اور سب لڑکیوں کو ایک طرف کرتا پوزیشن لیتا دروازے کی جانب بڑھا۔ یہاں پہنچتے اس کو 2 ساتھی مارے جا چکے تھے، اب وہ صرف 4 بچے تھے، جبکہ ایک ان میں سے مشکوک ابھی بھی وہاں ان کے ساتھ موجود تھا۔ ٹیک یور پوزیشنز۔ ابھی وہ بالکل ریڈی ہوئے تھے کہ سامنے سے سلطان کے 5 آدمی آتے دکھائی دیے۔ ان سب نے ایک دوسرے کا نشانہ لیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے زیر اثر وہ مشکوک بھی آنے لگا تھا کہ یارم نے اس کے آگے آتے اسے لیے ایک جانب کو گرایا اور پلٹ کے سلطان کے آدمی کو فائر کرتا موت کی نیند سلا دیا۔ یارم کو اس مشکوک پہ سخت غصہ آیا۔ اس کے جسم کی ڈیل ڈال سے اسے پتہ لگ گیا تھا وہ کوئی لڑکی ہے، اور وہ لڑکی کون ہو سکتی تھی یہ بھی اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن ابھی یارم نے ظاہر ہونے نہ دیا۔ وہ اس کا یہاں آنے کا مقصد جاننا چاہتا تھا۔ سب اپنی اپنی پوزیشنز کلیئر کرو، یہاں پہ سلطان کو مارے بنا نہیں جا سکتے، کافی تعداد میں لڑکیاں ہیں یہاں، یارم نے دوسری جانب حشام سے کہا، اور یہاں کافی تعداد میں بچے ملے ہیں۔ سر، لیکن کیا؟ یارم کو خود غلط ہونے کا احساس جاگا۔ ان بچوں میں سے کچھ بچوں کی صرف اعضا ہی ہیں۔ حشام کا لہجہ رند گیا۔ یارم کو دل مضبوط کرنا تھا، اس وقت ایموشنل ہونا ان کے لیے مسئلے پیدا کر سکتا تھا۔ حشام، موو آن، مر جانا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے مار ڈالیں گے، یارم پرعزم انداز میں بولا تو حشام نے گہرا سانس بھرا۔ انشاءاللہ۔ حشام نے فوراً اپنے ساتھیوں سمیت پوزیشن لی تھی، جبکہ کبیر اب کنٹرول روم تک پہنچ گیا تھا۔ لگتا ہے پہلے ہی یہاں کوئی کام تمام کر گیا ہے، کبیر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھتے کہا۔ خان نے آفتاب شیر خان کے نمبر پہ ایک میسج چھوڑا۔ دی وے از کلیئر۔ اس میسج کو ہی تو وہ پڑھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکان سجی۔ وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیے نڈر انداز میں آگے بڑھا۔ تمام راستے کلیئر تھے۔ وہ آندھی طوفان بنا آگے بڑھا۔ آپ ہماری مدد کرنے آئے ہیں؟ ہانی نے پرجوش آگے بڑھ کر پوچھا تو یارم اس کے ساتھیوں نے ان 20 سے 25 لڑکیوں کو بازیاب کراتے باہر لے جانے لگے، لیکن اسی وقت اچانک ان پہ حملہ ہوا جس میں یارم کے 2 ساتھی مارے گئے، ایک زخمی ہوا اور وہ خود بھی اپنے بازو پہ ایک گولی کھاتا پیچھے کی جانب گرا تھا۔ وہ مشکوک لڑکی اپنا حوصلہ بلند کرتے یارم کے آگے کھڑی ہوتی ان آنے والے دونوں آمدیوں کا نشانہ لے گئی اور پل میں وہ ڈھیر ہوئے۔ اس لڑکی نے یارم کی جانب مڑتے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ انشرا کی آواز پہ یارم نے ایک گھورتی نظر اس پر ڈالی۔ یارم نے غصے سے آگے ہوتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اسے اپنے جانب کھینچا۔ وہ ایک پل کو گھبرا سی گئی۔ ایک بار یہاں سے نکلو، پھر تمہارا بندوبست کرتا ہوں، وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں غراتے ہوئے بولتا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، سامنے ہی حشام دکھائی دیا۔ وہ اپنے 4 آدمیوں سمیت پکڑا جا چکا تھا۔ انہی کو باندی بنائے سلطان کے بندے آ رہے تھے، مطلب اب ان کے لیے یارم کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑنے تھے۔ اپنی گنز نیچے پھینک دو ورنہ ان کو گولی مار دیں گے، ان میں سے ایک بولا تو یارم نے کان میں لگے بلوٹوتھ کے ذریعے کبیر سے رابطہ جوڑا۔ گیم از اوور سر۔ کبیر کی اچانک آواز پہ یارم نے سر اٹھا کے اسے دیکھا جو مسکرا رہا تھا اور سامنے کھڑا دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا چکا تھا۔ شام نے خون آشام نظروں سے کبیر کو دیکھا۔ وہ دھوکہ دے گیا تھا۔ یارم غصے سے آگے بڑھنے لگا کہ اس سے تمام اسلحے اور ہتھیار لے لیے گئے۔ لڑکیوں کو واپس روم میں بند کر دیا گیا، جبکہ وہاں موجود سلطان کے آدمیوں نے یارم، حشام اور انشرا سمیت اس کے 8 آدمیوں کو اپنے اسلحے کے زور پہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی وقت وہاں سلطان کہکا لگاتا وارد ہوا۔ تمہیں کیا لگا یارم شاہ، تمہارے آنے کی خبر مجھے نہ تھی؟ سلطان کی بات پہ حشام نے افسوس سے یارم کو دیکھا، جس نے کبیر پہ اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تمہارے ایک ایک قدم کی خبر تھی مجھے۔ میرے اڈے پہ پہنچنا اتنا آسان لگا تمہیں کہ تم سمجھے جیت تمہاری ہوگی؟ سلطان اس کے مد مقابل آیا۔ یارم کی ایک طرف انشرا جبکہ دوسری جانب حشام تھا۔ یارم کی چیل سی نگاہیں اپنے ارد گرد کا طواف کرتی سلطان پہ جا ٹکی۔ تمہارے اپنوں نے ہی تمہارے نشیمن پہ بجلیاں گرا دی۔ چھی چھی چھی، افسوس، صد افسوس۔ اب کیا کرو گے؟ اب تو تم اپنے چند آدمیوں کے ساتھ پکڑے گئے ہو۔ سینے پہ بازو باندھے وہ آئی برو اچکاتے ہوئے بولا۔ اسی وقت جیت کو دائمی شکست میں کیسے بدلنا ہے یارم شاہ اچھے سے جانتا ہے سلطان۔ یارم کی غصیلی آواز پہ سلطان نے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھا۔
رسی جل گئی پر بل نہ گیا، اس وقت تم اور تمہارے ساتھی میرے قبضے میں ہو، ایک گولی اور قصہ تمام، پھر بھی اتنی اکڑ۔ سلطان نے غصے سے غرقہ یارم ایک قدم اس کی جانب بڑھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یارم کی اونچی آواز میں شعر پڑھنے پہ سلطان کو غصہ چڑھ گیا، اس نے ایک زوردار پنچ یارم شاہ کے منہ پہ جڑا۔ یارم شاہ ذرا سا اپنی جگہ سے ہلا، جبکہ انشرا نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینجی، وہ اسی وقت سامنے نہیں آ سکتی تھی، ورنہ سلطان اس کو یارم کی کمزوری بنا کے اس پہ حاوی ہو جاتا۔ تمہاری سرفروشی ہی تمہیں لے ڈوبے گی شاہ، تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری بیوی کو رکھیل۔ سلطان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی یارم شاہ کا مکہ اس کے گال پہ پڑا، اس کے ساتھیوں نے یارم پہ گنز تان لی۔ رک جاؤ، سلطان نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا، اس کی یہی سب سے بڑی ہار ہوگی جب اس کی بیوی میرے بستر پہ ہوگی۔ وہ مزید گوہر فشانی کرتا یارم کو غصہ دلا رہا تھا۔ یارم غصے سے مزید آگے بڑھتا کہ انشرا نے اس کی کلائی تھامے روک لیا۔ یارم نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ دو گرین آئیز ماسک کے پیچھے سے اسے دیکھتے التجا کر رہی تھی۔ سلطان بادشاہ کا بلاوا آ گیا ہے، اس کے ایک خاص آدمی نے آ کر اطلاع دی تو سلطان کے چہرے پہ مسکان سج گئی۔ ان سب کو ہتھ کڑیاں پہناؤ اور سیل میں بند کر دو، وہ حکم دیتا واپس پلٹ گیا، جبکہ یارم اور اس کے آدمیوں کو وہ پکڑ کے ایک کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ ہانی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی جو نظر بچا کے وہیں چھپ گئی تھی، انہیں یوں پکڑ کے لے جاتا دیکھ ان کی مدد کرنے کا سوچنے لگی کیا کریں۔ اس کے ساتھ لڑکی ہما نے پوچھا۔ ہانی نے ارد گرد دیکھا تو اسے دور پڑی ایک گن دکھائی دی، گولی چلانا تو اسے آتا تھا، یہ ایڈونچر اس کے شوق تھے، بس اب نشانہ نہ چوکے، وہ یہی دعا کر رہی تھی۔ سلطان کے 6 آدمی تھے اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ گن میں کتنی گولیاں ہیں، لیکن اسے ان مسیحاؤں کی مدد کرنی تھی، ہر حال میں کرنی تھی۔ اور پھر ایک گولی چلی تھی، پھر ایک اور پھر ایک کے بعد دیگر گولیاں چلی تھی اور سلطان کے آدمی وہی ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ یارم سمیت سب نے پلٹ کر دیکھا، ہانی اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھ رہی تھی، اس نے تو گولی چلائی نہیں، پھر گولیاں چلی کہاں سے؟ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی، سامنے ہی دشمن جاں کو دیکھتی اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تھی، بے انتہا بڑی تھی کہ ہانی کو اپنی دھڑکنوں کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مونس اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچا تھا، جبکہ آفتاب شیر خان کا رخ شپ کی جانب تھا۔ ہانی کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی تھی۔ اب یہ کون ہیں؟ ہما نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہانی کے چہرے پہ ایک تلخ مسکان سج گئی۔ مونس نے اس کا سوجا ہوا گال دیکھا، اس کے سر پہ لگی چوٹ اور اس کا بکھرا ہوا حلیہ دیکھا، وہ لب بھیج گیا۔ اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی، اس کی ہانی صحیح زندہ سلامت اس کے سامنے تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ آگے بڑھتا وہ یارم شاہ سے ملا۔ تھینکس، تم نے ہماری مدد کی، لیکن اتنا جانتا ہوں مدد کرنے والے ہو نہیں تم۔ یارم نے اسے اور پھر پیچھے کھڑی انشرا کو گھورا جو گھبرا کے سر جھکا گئی۔ مونس نے یارم کو سخت گھوری سے نوازا اور ایک طرف کھڑی ہانی کو ہاتھ بڑھا کے اس کی کلائی تھامی، اپنی جانب کھینچا۔ صحیح کہا تم نے، تمہیں بچانے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، میں نے اپنی بیوی کو بچایا ہے جو مجھے بے حد عزیز ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گے۔ وہ میٹھا سے طنز کرتا ہانی کی جانب پلٹا جو حیرت سے گنگ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل دیوانہ اسے سب کے سامنے سینے سے لگائے قریب تر کیے کھڑا تھا۔ مونس کی محبت سے تو وہ واقف تھی، لیکن اس کی جنون سے ابھی پالا نہیں پڑا تھا۔ وہ ہانی کو لیے وہاں سے نکلنے لگا کہ یارم کی پکار پہ رکا۔ میرا خیال ہے ہمارا مقصد ایک ہی ہے اور دشمن بھی، تو مل کے کیوں نہ اٹیک کریں، ایک سے بھلے دو۔ یارم کی بات پہ مونس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پیچھے کھڑی انشرا کو، جس نے سر اس بات میں ہلاتے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن لیڈ میں کروں گا، تمہارے سب آدمی یا تو مارے جا چکے ہیں یا جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا ٹیم ورک بہت پاورفل ہے، مجھے جس طرح کی انسٹرکشن مل رہی ہے میں انہیں ہی فالو کر رہا ہوں، تو تمہیں اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو انہیں انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوگا۔ مونس کی بات پہ یارم نے ایک پل میں سوچتے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مونس اور یارم ایک ٹیم کی طرح آگے بڑھنے لگے، جبکہ آفتاب شیر خان شپ تک پہنچ گیا تھا۔ شپ کافی بڑا تھا، لیکن ابھی وہاں صرف بھاری تعداد میں اسلحہ اور ڈرگز ہی منتقل ہوئی تھی، جبکہ لڑکیوں اور بچوں کو ابھی منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب آفتاب شیر خان کے پاس سنہری موقع تھا اس شپ کو ٹھکانے لگانے کا، اب وہ وہی کرنے والا تھا۔ دوسری جانب سلطان مکرم شاہ عرف بادشاہ سے مل رہا تھا، ان کے ساتھ خان بھی تھا۔ خان کو وہ خاص پروٹوکول دیتا دیکھ اس کی اہمیت سے واقف ہو گیا تھا۔ ان کی ملاقات کی خوشی میں لڑکیوں نے بےہودہ لباس پہنے ایک بار پھر رقص باندھا۔ یہ رات
چلی کی چھگلی سی رات، یہ رات کوڑی اور کوبری کی رات، یہ رات اگلی ہی جائے، یہ نگلی ہی جائے، یہ کالی زہریلی رات، پل پل الجھاتی، پل پل بل کھاتی، پل کے جھپکاتی، یہ رات سناٹے کی سٹیج پہ سوئی سر سے سرکتی، یہ رات جاری۔ ٹوسٹنگ اینڈ تھرلنگ ایپیسوڈز آ رہی ہے، اور یہی قصے لکھنا سب سے مشکل ترین کام ہے، جبکہ ایک فلو بن جائے، اس فلو پہ چلنا کہ ایک پل کے لیے بھی قلم سے گرپ نہ ہٹے، ورنہ ناول سارا ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ سب جو ساتھ دے رہے ہیں ان سب کا شکریہ۔ اگلے قسط میں ہوگا سلطان کا بھی اینڈ، جی صرف سلطان، ناول کا نہیں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ویٹنگ فار دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔